عزیزو، ابتدائی دور ہی سے مسیحی مختلف نشانات اور علامات استعمال کرتے رہے ہیں۔ ان نشانوں کا مقصد ایمان کا اظہار ہے۔ یہ علامات خود تو کچھ نہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ آئیں آج ہم کیتھولک چرچ میں استعمال ہونے والے 10 مختلف نشانوں اور علامتوں کے بارے میں سیکھیں۔ الفا اور اومیگا یونانی حروف تہجی کے پہلے اور آخری حروف ہیں۔ یہ چرچ کے لتوریائی سال میں مختلف اوقات میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ الفا اور اومیگا چوتھی صدی سے کیتھولک کلیسیا میں علامتوں کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ مسیحیوں کے اس اعتماد کا اظہار ہے کہ خدا لامحدود اور ابدی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع المسیح اپنے آپ کو الفا اور اومیگا کے طور پر ظاہر کرتے ہیں، یعنی اول اور آخر۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یسوع المسیح تمام تخلیق کا آغاز اور اختتام ہے۔ IHS کے حروف ہمارے گرجا گھروں میں عمارتوں کی تختیوں، قبروں کے پتھروں اور عبادت گاہوں میں مقدس برتنوں پر نظر آتے ہیں۔ IHS یونانی لفظ یسوع کے لیے ایک مختصر شکل ہے۔ حروف P اور X مسیح کے لیے ایک اور علامت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یونانی میں مسیح کے نام کا آغاز P اور اختتام X پر ہوتا ہے۔ یونانی حروف تہجی میں X کے برابر CH جس کا تلفظ کی ہے اور P کے برابر R جس کا تلفظ رو ہے، اور ان کا ملاپ کی رو کہلاتا ہے، جو کہ لفظ کراس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دو حروف یعنی P اور X عموماً طور پر ایک دوسرے پر کندہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ایک دائرے میں بند ہوتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی سب سے عام علامت صلیب ہے۔ صلیب یعنی ایک کراس جس پر یسوع المسیح کا جسم منسلک ہوتا ہے۔ صلیب قربانی اور کفارہ کی علامت ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق یسوع المسیح نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ صلیب پر عام طور پر 4 حروف لکھے ہوتے ہیں، INRI، اور ان سے بنتا ہے ایزوس ناظرینوس ریکس یودیون، یعنی یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو پینتوس پلاطوس نے، جو کہ ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے یسوع کو صلیب دیتے وقت حکم دیا کہ یسوع کی صلیب پر لگائے جائیں۔ کبوتر ایک سفید پرندہ ہے جسے اکثر روشنی کی چمکتی ہوئی چمک میں خوبصورتی کے ساتھ اڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ کبوتر روح القدس کی علامت ہے۔ کبھی کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کی شاخ لے کر اڑتا ہوا بھی دکھایا جاتا ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے مسیح کو بپتسمہ دیا، تب بھی ایک کبوتر یسوع المسیح پر آ کر اترا۔ پوری دنیا میں کبوتر کی چونچ میں زیتون کی ایک شاخ امن کے طور پر دکھائی جاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب میں نوح کی کہانی میں جب نوح نے خشک زمین کی تلاش کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا، تو وہ کبوتر بارش رکنے کے بعد ایک زیتون کی شاخ لے کر واپس آیا، اور یہ خدا کی بخشش کی علامت تھی۔ کبوتر خدا کے فضل کی علامت بھی ہے۔
مسیحی فن نگاری میں دا کراس کیز یعنی دا کیز آف ہیون، جن کا اردو میں ترجمہ جنت کی کنجیاں ہیں، یہ اصل میں ایک کنجیوں کا ایک جوڑا ہے جسے چابیوں کا جوڑا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایکس بناتا ہے۔ کراس کی گئی چابیاں ان چابیوں کی نمائندگی کرتی ہیں جو یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو اس وقت دی تھی کہ جب انہیں کلیسیا کی رہنمائی کا اختیار دیا گیا تھا۔ یہ پوپ کے اختیار کی علامت بھی ہیں۔ متی کی انجیل میں یسوع نے پطرس سے کہا، میں تمہیں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دوں گا، اور جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا۔ پہلا پوپ اور اس کے بعد آنے والے اس اختیار میں شریک ہیں جو یسوع نے اسے دیا تھا۔ یسوع مسیح کی سب سے اہم علامتوں میں سے ایک علامت برہ ہے۔ یسوع مسیح کا خدا کے برہ کے طور پر ذکر یوحنا کی انجیل اور مکاشفہ میں کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے میں قربانی کی بھیڑوں کے کئی حوالے ہیں جو اس علامت کو مزید معنی خیز بنا دیتے ہیں کہ جب یہ نئے عہد نامے میں مسیح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ خدا کا برہ، یہ جملہ آپ نے ہمیشہ پاکماس کے دوران سنا ہوگا۔ برے کا سفید رنگ پاکیزگی اور معصومیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح برہ کے طور پر انسانیت کے گناہوں کے لیے مر گیا، اپنی زندگی اور موت میں بے گناہ اور پاکیزہ تھا۔ بھیڑ کے بچے کو کبھی کبھی جھنڈے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مسیح کی موت کے بعد جی اٹھنے پر فتح کی علامت ہے۔ قدیم ترین مسیحی علامتوں میں سے ایک علامت مچھلی ہے۔ اسے مسیحی ظلم و ستم کے وقت اپنے اور ایک دوسرے کی شناخت کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ رومن کیٹاکامبس میں پایا گیا تھا، اس وقت جب مسیحیوں کو ان کے ایمان کی بدولت رومی ستایا کرتے تھے۔ مچھلی یونانی لفظ یسوع مسیح کے ابتدائی حروف پر مبنی ہے۔ مچھلی کے لیے یونانی لفظ اختوس ہے۔ یونانی میں ایزوس کرسٹوس تھیوس یوس ساٹر، جس کا ترجمہ ہے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، نجات دہندہ۔ یسوع نے اپنے رسولوں کو انسانوں کے ماہی گیر کے طور پر بھی کہا، جبکہ ابتدائی مسیحی مصنفین نے انہیں وفادار چھوٹی مچھلی کہہ کر پکارا۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ موروں کا گوشت مرنے کے بعد بھی نہیں گلتا، اور یوں مور ابدیت کی علامت بن گئے۔ مور کی دم کے پروں میں آنکھیں سب دیکھنے والے خدا کی علامت ہیں۔ ابتدائی کلیسیا نے اس علامت کو خدا کے ساتھ جنت میں ابدی زندگی کے مسیحی عقیدے کی علامت کے طور پر استعمال کیا، اور مور کو اکثر ابدی زندگی کے درخت کے ساتھ، یعنی وہ درخت جو حیات کا درخت کہلاتا تھا، اس کے ساتھ دکھایا جاتا تھا۔ زندگی کے درخت کا تذکرہ پیدائش کی کتاب میں 3 بار، مکاشفہ کی کتاب میں 3 بار اور امثال کی کتاب میں 4 بار کیا گیا ہے۔ یہ باغ عدن میں ایک حقیقی درخت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں ایک نیا بحال شدہ درخت بھی ہے۔ قرون وسطیٰ کے یورپیوں نے دیکھا کہ پیلیکن خاص طور پر اپنے بچوں پر خاص توجہ دیتے تھے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کر دیتے تھے اور اپنا خون اپنے بچوں کو پینے کے لیے دیتے تھے کہ جب ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یوں پیلیکن مسیح کے جذبے کی علامت بن گئے۔ اس نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اپنا خون بہایا، گویا ہماری روحانی خوراک کے لیے اپنا خون بہا دیا، جس کا ہم تجربہ یوخرسٹ میں کرتے ہیں۔
कैथोलिक आर्ट में यस्सु मसीह का मुकद्दस दिल यानी द सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस एक आग में भड़कते हुए दिल के तौर पर दिखाया जाता है। ये आम तौर पर इलाही रोशनी से चमकता है, एक नेज़े से छिदा होता है, कांटों के ताज से घेरा होता है, एक सलीब से घेर लिया जाता है और खून बह रहा होता है। कभी कभी ये दिल यीशु के सीने में दिखाया जाता है। यीशु मसीह का मुकद्दस दिल यानी द सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस मसीह की कुर्बानी की अलामत है। ज़ख्म, कांटे और खून यीशु की मसलूबियत की नुमाइंदगी करते हैं और शोले इलाही मोहब्बत की तब्दीली की ताकत को उजागर करते हैं। सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस यानी मसीह का मुकद्दस दिल पूरी दुनिया में कैथोलिक कलीसिया के लिए एक अकीदत का निशान है और इंसानियत के लिए यीशु की कुर्बानी की मोहब्बत के पैगाम को फैलाता है। मसीह का पाक दिल यानी द सीक्रेट हार्ट ऑफ जीसस अपने आप में एक मोहब्बत का निशान है, लेकिन इसका कांटों से छिदा जाना मसीह की मोहब्बत की गहराई को जाहिर करता है कि उसकी मोहब्बत अबदी है।